جب ہم مزاحمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں اکثر میدان جنگ کا خیال آتا ہے نا؟ لیکن کیا ہو اگر مزاحمت کی سب سے طاقتور شکل ہماری روزمرہ کی زندگی میں چھپی ہو، ہمارے کلچر میں، ہمارے ذاتی فیصلوں میں؟ آج ہم ایک بہت ہی خاص منشور کی روشنی میں اسی تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی جہاد کبیر یا ثقافتی مزاحمت۔ اچھا، تو یہ پورا طاقتور نظریہ جو ہے نا، اس کی بنیاد قرآن کی صرف ایک آیت پر ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یعنی کافروں کی اطاعت نہ کر اور ان کے خلاف اس یعنی قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کر۔ یہی وہ بڑا جہاد ہے جسے جہاد کبیر کہا گیا ہے، اور یہی ہماری آج کی پوری گفتگو کا محور ہے۔ تو آج ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ جہاد کبیر ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ نہیں کہنے میں کتنی طاقت ہے، اس کے بعد بات ہوگی کہ کیسے والدین کی تربیت ایک مزاحمت بن سکتی ہے، پھر ہم فن اور کھیل کے میدانوں کا جائزہ لیں گے، اور آخر میں ان سب باتوں کو جوڑ کر عدم تسلیم کے منشور کو سمجھیں گے۔ چلیں تو اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخر یہ جہاد کبیر ہے کیا چیز؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماخذ اس کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ تو ماخذ کے مطابق جہاد کبیر کا سیدھا سا مطلب ہے مخالف قوتوں کے کلچر، ان کی سوچ اور ان کے لائف سٹائل کو فالو نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ تصور اس وقت دیا گیا جب کوئی فوجی جنگ نہیں ہو رہی تھی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جد و جہد ہتھیاروں کی ہے ہی نہیں، یہ تو نظریات کی جنگ ہے۔ اچھا، اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے نا ایک چھوٹا سا موازنہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جہاد اکبر، یعنی اپنے نفس سے لڑنا، پھر ہے جہاد اصغر جو کہ فوجی جد و جہد ہے، لیکن یہ جو جہاد کبیر ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بالکل الگ ہے۔ یہ ہے ثقافتی اور فکری مزاحمت، یعنی کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اپنے اصولوں اور اپنی اقدار پر ڈٹے رہنا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فکری جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ جواب بہت سادہ ہے مگر بہت طاقتور، صرف ایک لفظ: نہیں۔ یہی وہ اصول ہے، عدم اطاعت کا اصول۔ یہاں پر یہ ماخذ ایک بہت گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا ان چیزوں سے جن پر وہ ہاں کہتا ہے، یا ان چیزوں سے جن پر وہ ڈٹ کر نہیں کہہ دیتا ہے؟ اور جواب سچ پوچھیں تو کافی حیران کن ہے۔ ماخذ یہ کہتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کی ہاں سے نہیں بلکہ اس کی نہیں سے ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا، نہیں کہنا، یہ کسی بھی وعدے سے کہیں زیادہ آپ کے کردار کی مضبوطی دکھاتا ہے۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کربلا کو دیکھ لیں، حضرت عباس کا ابن سعد کے امان نامے کو ٹھکرا دینا، یہ ایک طاقتور نہیں تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے سامنے ڈٹ جانا، یہ سب اسی نہیں کی طاقت کا مظہر ہے جو تاریخ کا دھارا موڑ دیتی ہے۔ لیکن یہ عظیم جدوجہد صرف تاریخی کتابوں یا بڑے بڑے میدانوں تک ہی نہیں ہے، بلکہ ماخوذ کے مطابق اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم میدان جنگ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی ہے، اور اس کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ آج کل کے کمپیوٹر گیمز بچوں کو کیا سکھاتے ہیں کہ ہر چیز فوری مل جاتی ہے نا؟ بس ایک بٹن دباؤ اور کام ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں والدین کا جہاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک بیج سے پودا اگانا سکھایا جائے تاکہ اسے صبر اور محنت کی قدر ہو۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم مزاحمت ہے۔ بالکل اسی طرح جب اینیمیشنز اور کارٹونز بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ایک شہزادی کی خوبصورتی اس کے کپڑوں اور اس کی شکل و صورت میں ہے، تو والدین کا جہاد یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ نہیں، اصل خوبصورتی تو حضرت فاطمہ کی طرح ایک مہربان دل اور اچھے اخلاق میں ہوتی ہے۔ اور ہالی ووڈ کے ہیروز کو دیکھ لیں، ان کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ بس تم اہم ہو، اپنے خواب پورے کرو۔ اس کے مقابلے میں ماخذ کے مطابق اصل ہیرو وہ ہے جو اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کو دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہ خود غرضی کے مقابلے بیلوسی کی اور انفرادیت کے مقابلے اجتماعیت کی ایک چھوٹی سی فتح ہے۔ تو یہ لڑائی صرف گھر کی چار دیواری تک نہیں ہے، یہ باہر نکلتی ہے، عوامی میدانوں میں آتی ہے، یعنی فن کے میدان میں، کھیل کے میدان میں، ہر جگہ۔ اچھا، ایک آرٹسٹ کے لیے یہ جہاد کیا ہوگا؟ سوچئے، ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ بین الاقوامی ایوارڈز جیتنے تو اپنے معاشرے کی غربت دکھاؤ، پسماندگی دکھاؤ، یہاں نہیں کہنا، اور اس کے بجائے اپنے ملک کی اصل کہانی، یہاں کی ترقی، یہاں کے ہیروز اور خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا، یہ ہے ایک آرٹسٹ کا جہاد کبیر۔ اور ایک ایتھلیٹ کا جہاد، جب اس سے کہا جائے کہ اگر مشہور ہونا ہے تو اپنی مذہبی اقدار جیسے سجدہ شکر یا اپنی ثقافتی شناخت جیسے حجاب کو چھوڑ دو،
उस वक्त दबाव को मुस्तरद करना और आलमी प्लेटफॉर्म पर अपनी शनाख्त और अपने परचम का एहतराम बरकरार रखना असल जिहाद ये है। तो ये सारी मिसालें घर से लेकर खेल के मैदान तक, जब ये सब मिल जाती हैं तो क्या बनता है? ये एक मुकम्मल मंशूर अदम तस्लीम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, एक ऐसा मंशूर जिसका एक बहुत बड़ा मकसद है। मतलब ये कि ये मुज़ाहमत किसी एक शोबे की बात नहीं कर रही, ये सिर्फ सियासत या मईशत की जंग नहीं है, ये सकाफ़त में है, आर्ट में है, और सबसे बढ़कर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर एक पहलू में है। ये दरअसल एक मुकम्मल लाइफस्टाइल, एक तर्ज़ ज़िंदगी है। और इस पूरी सकाफ़ती और सियासी जंग का हथियार क्या है? वो खुद कुरान है। माखिज़ के मुताबिक ये तलवार की जंग नहीं, ये दलील की जंग है, मंतिक के मुकाबले में मंतिक, और मकसद सिर्फ ये साबित करना है कि एक खुद मुख्तार और बाउसूल ज़िंदगी ही बेहतरीन रास्ता है। और आखिर में ये माखज़ एक बहुत ही फैसलाकुन नुक्ता पेश करता है कि जो कौम ये समझ ले कि तरक्की का रास्ता दुश्मन की अंधी तकलीद में है, वो पहली गोली चलने से बहुत पहले असल में जंग हार चुकी होती है, क्योंकि असल जंग मैदानों में बाद में, पहले जहनों और दिलों में लड़ी जाती है। और इसी नुक्ते पर हम वहीं वापस आ जाते हैं जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, उसी आयत पर, फला तुतिल काफिरीना वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। ये आयत बार बार याद दिलाती है कि सबसे बड़ी जिद्दोजहद, जिहाद कबीर, दरअसल इताअत ना करने और अपने उसूलों पर मजबूती से कायम रहने का नाम है। ये तमाम तज्जिया सैयद मोहम्मद काशिफ रज़ा की तहरीरों की रोशनी में पेश किया गया।